السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف اور میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشیل۔ دوستوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ایرانی پنجاب کو کس نام سے بلاتے تھے، چینی پنجاب کو کس نام سے بلاتے تھے، گندھارا پنجاب کا نام کیسے تھا۔ تو آج ہم بات کریں گے ہندو سندھ اور پنجاب کا جو نام تھا، اس میں ملتان بھی آتا ہے، یہ کیا ہوا، آگے کیا کیا اس کے نام تھے، تو اس کو پہلے کیا کہتے تھے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، ہندو سندھ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد کے وقت پنجاب کا اپنا کوئی نام نہ تھا، بلکہ یہ ہندو سندھ نامی ملک میں شامل تھا۔ یعنی 7ویں صدی عیسوی کے شروع میں پنجاب ملک ہندو سندھ کا ایک حصہ تھا۔ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں سندھ کا علاقہ فتح کر کے یہاں پر اسلامی حکومت قائم کی۔ اس دور کے مسلمان مورخین اور جغرافیہ نویسوں نے بھی اسے ہندو سندھ لکھا ہے۔ عرب دور میں ملتان اور سرہند تک کا پنجاب کا علاقہ ملک سندھ اور اس سے آگے پنجاب کا علاقہ ملک ہند میں واقع تھا۔ علاقہ پنجاب کی اپنی کوئی شناخت نہ تھی۔ پنجاب کا لفظ علاقے کے نام کے طور پر کب رائج ہوا؟ اب تک جو تحقیق کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اردو دائرہ معارف اسلامیہ سے یہ اقتباس پیش کیا جاتا ہے: یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس علاقے کے لیے پنجاب کا نام دور مغلیہ سے قبل قدیم ماخذ میں کہاں کہاں آیا ہے۔ عطا ملک جو تاریخ جہاں گشائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 میں جس میں پنجاب کا ذکر آیا ہے، وہ حدود بلغ رمز میں دریائے جیحوں کے نام کے کنارے ایک مقام ہے۔ اسی طرح منہاج سراج طبقات ناصری طبع عبدالحی ریبی میں پنجاب سے مراد دریائے سندھ کے 5 معاون بسلطان قطب الدین ایبک اور اجدود پنج آب سندھ مضاف اقداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484 اور دریائے پانجند یا خود دریائے سندھ مراد ہے۔ درد ہمیں ماہ ملک ناصر الدین قباچہ از حصار بکھر خود رادر پنجاب غرق کرد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523۔ تاریخ بحقی کتاب الہند، تاریخ فیروز شاہی وغیرہ میں اس صوبے کے مختلف علاقے اپنے مرکزی شہروں مثلاً سرہند، جلندھر، لاہور، دیپال پور اور ملتان سے منسوب کیے گئے ہیں۔ عہد مغلیہ میں اس سے پہلے پنجاب کے مشمولہ علاقوں کو صوبہ ملتان اور صوبہ لاہور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ البتہ اکبر کے زمانے میں پنجاب کا نام بکثرت اور بالعموم استعمال ہونے لگا۔ ابو الفضل نے آئین اکبری اور اکبر نامہ میں نیز اپنے مکاتیب میں متعدد مواقعوں پر پنجاب کا ذکر کیا ہے اور کشمیر کو اس سے الگ قرار دیا۔ اس کے بیان سے کچھ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ صوبہ لاہور ہی اصل پنجاب ہے۔ منشی سبحان رائے نے خلاصتاً التواریخ میں پنجاب کو جو تفصیل دی ہے وہ مغلیہ دور کے نصف ثانی کے احوال کی نمائندگی کرتی ہے۔ منوچی جو شاہ جہاں اورنگزیب کے زمانے میں موجود تھا، پنجاب کو عملداری لاہور کا قائم مقام قرار دے کر لکھتا ہے: بکھر کے نزدیک 7 دریا ملتے ہیں، ان میں سے 5 عملداری لاہور کے علاقوں سے نکلتے ہیں، ان کا منبع سری نگر اور کشمیر کے پہاڑوں میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عملداری لاہور کو پنجاب 5 دریاؤں کی زمین کہا جاتا ہے، لیکن یہ بیان پنجاب کی حدود کو تنگ کر دیتا ہے۔ اکبر نے پنجاب کو 5 دوابوں کا ملک قرار دے کر ان دوابوں کے نام خود رکھے تھے: 1 بیت بست جلندھر دواب بیاس اور ستلج کے درمیان، باری دواب بیاس اور راوی کے درمیان، رچنا دواب راوی اور چناب کے درمیان، چنہت چج
دواب چناب اور بہت جہلم کے درمیان، اور سندھ ساگر دواب جہلم اور سندھ کے درمیان۔ آئین اکبری اردو ترجمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1019۔ چہار گلشن نے ان علاقہ کا نگڑا کا اضافہ کیا ہے جو دوابوں سے بحر ہے اور پہاڑی علاقہ ہے۔ مفتی غلام سرور نے تاریخ مخزن پنجاب لکھنؤ 9 لکشو 1877 عیسوی صفحہ نمبر 49 میں قول بھی نقل کیا ہے کہ پہلے اس کا نام پنج دواب تھا، بعد میں دو کا لفظ زبان سے حذف ہو گیا اور صرف پنج آب پنجاب رہ گیا۔ تاریخ کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کا لفظ امیر خسرو کے کلام میں بھی ملتا ہے۔ بلبن کا شہزادہ محمد سرحدی علاقہ کا صوبہ دار مقرر ہوا۔ امیر خسرو اس کا درباری شاعر تھا۔ جب شہزادہ مغلوں کے ہاتھوں قتل ہوا تو امیر خسرو نے ایک نوحہ شہید لکھا جس میں رعایا کے آنسوؤں کو دریائے پنجاب سے تشبیہ دی گئی، یعنی لفظ پنجاب 5 دریاؤں کے مفہوم میں اس طرح استعمال کیا: بسکہ آب چشم خلقی شد رواں در چار سو، پنج آب دیگر اندر ملتان آمد پدید۔ امیر خسرو نے اپنے دیوان غرۃ الکمال اور اپنی کتاب درانی خضر خاں میں بھی لفظ پنجاب کو 5 دریاؤں کے مفہوم میں باندھا ہے۔ محمد تغلق 1351 عیسوی سے 1322 عیسوی کے عہد کے مشہور سیاح ابن بطوطہ 734 ہجری 1333 عیسوی میں دریائے سندھ کو پار کرتے ہوئے لکھتا ہے: بعد ازاں اور میرے رفیق خدا کا شکر ہے کہ پنجاب صحیح سالم پہنچے۔ یہ دریائے سندھ ہے، پنج کے معنی 5 اور آب کے معنی دریا کے، اس لیے اس کے معنی 5 ندیاں ہوئیں۔ یہ ایک بڑی نہر میں گرتی ہیں۔ اسی شب ہم نے محرم کا چاند 734 ہجری بمطابق 12 ستمبر 1333 عیسوی کو دیکھا۔ سفر نامہ ابن بطوطہ حصہ اول مترجم رئیس احمد جعفری صفحہ نمبر 397 پر لکھتا ہے: ماہ محرم کی یکم تاریخ 734 ہجری کو ہمارا دریائے سندھ پر گزر ہوا۔ اس دریا کو پنجاب بھی کہتے ہیں۔ یہ دریا دنیا کے بہت بڑے دریاؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سفر نامہ ابن بطوطہ حصہ دوم مترجم رئیس احمد جعفری صفحہ نمبر 17 معلوم ہوتا ہے کہ 9ویں صدی ہجری کے وسط اول تک پنجاب دریائے سندھ کے نام کے طور پر مروج تھا۔ معاوض نوشہ پیر 959 ہجری 1552 عیسوی 1064 ہجری 1654 عیسوی میں پنجاب کا لفظ علاقے کے نام کے طور پر پہلی بار آیا۔ فرماتے ہیں: بابا لوکو آگے جال کر آڑ دیس پنجاب دے کئی متی اسلام ہوندے۔ صوبے کی حیثیت سے پنجاب کا نام شیر شاہ سوری 1545 عیسوی یا 1540 عیسوی کے عہد حکومت میں مروج نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر پی سرن اپنی انگریزی کتاب دی پروونشل گورنمنٹ آف دی مغل صفحہ نمبر 58 پر لکھتا ہے کہ شیر شاہ نے ہر ایک کو طلب کیا اور پنجاب کی حکومت پر ہیبت خان نیازی کو مستقل کر دیا۔ تاریخ شیر شاہی از عباس خان سروانی سال تصنیف 987 ہجری 1589 عیسوی مترجم مظہر علی الاسف صفحہ نمبر 140 میں یہ عبارت ملتی ہے: ایک راستہ قلعے سے پنجاب کے شیر خان نے بنایا تھا۔ ایک جگہ یہ بھی تحریر ہے کہ در عہد دولت شیر خان اعظم ہمایوں نیازی حاکم پنجاب و ملتان بود۔
اکبری عہد کے آغاز میں تصنیف ہونے والی احمد یادگار کی کتاب تاریخ شاہی المعروف تاریخ سلاطین افاغنہ میں پنجاب کا لفظ علاقے کے طور پر ان الفاظ میں درج فی الجملہ تقسیم ولایت نیز کردند میوات باجاگیر مرزا ہندال مقرر شد و پنجاب و قابل یہ میرزا کامران۔ اکبری عہد کے دوسرے تاریخ ماخذوں مثلاً آئین اکبری اور اکبر نامہ وغیرہ میں بھی پنجاب کو ایک علاقہ کے طور پر کئی بار لکھا گیا۔ اس عہد کی ایک تصنیف تاریخ سندھ مصنفہ محمد معصوم بکری والی تصنیف تقریباً 1009 ہجری 1601 عیسوی میں پنجاب کا لفظ دریائے سندھ اور علاقہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عبارت ملاحظہ ہو دریں آسنا بتاریخ ماہ ربیع الاول سنہ سمان مائتہ برائی پیر محمد نبیرائی امیر تیمور صاحب کران از آب پنجاب گزشتہ حصار اوچہ محاصرہ نمود اور علاقے کے نام کے طور پر یہ عبارت ملاحظہ وچون فردوس مکانی ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ غازی درسنا تلاسین و تسعمایہ ولایت پنجاب را متصرف شد اعظم دہلی کشندہ۔ عہد جہانگیری 1627 عیسوی یا 1605 عیسوی کی تواریخ میں بھی لفظ پنجاب ایک علاقے کے نام کے طور پر آیا ہے۔ شہنشاہ جہانگیر اپنی تواضع جہانگیری میں ایک جگہ لکھتے ہیں نمک در کشمیر نمی باشد از ہندوستان و پنجاب می برند۔ اس عہد سے متعلقہ دوسری تاریخ کتب مثلاً تاریخ فرشتہ مؤلفہ 1015 ہجری 1607 عیسوی تاریخ خان جہانی و مخزن افغانی مؤلفہ 1021 ہجری 1613 عیسوی وغیرہ میں بھی پنجاب ایک سرزمین کے مفہوم میں کثرت سے استعمال ہوا۔ کریم الدین اس کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں دراصل پنجاب کا نام صوبہ لاہور کا تھا، یعنی اکبر بادشاہ کے وقت میں جب تقسیم صوبہ جات ہوئی تو صوبہ لاہور کا نام بسبب ہونے کے 5 دریا کے پنجاب رکھا گیا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پنجاب کا نام کس نے رکھا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔